بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ خواب لکھیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، میک اٹ ہیپن. آج کی ویڈیو خوف کے بارے میں ہے. ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ رہتے ہیں. دو دوست بلال اور کریم جنگل سے گزر رہے تھے. سفر کر کر کے تھک گئے. کریم نے بلال سے کہا کہ میں آرام کرتا ہوں اور تم ارد گرد نظر رکھو، پھر تم آرام کرنا اور میں ارد گرد نظر رکھوں گا، کوئی جانور ہمیں نقصان نہ پہنچائے. کریم جیسے ہی لیٹا اس کو نیند آ گئی. بلال اس کا خیال رکھنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہ ایک درندہ آیا اور زور سے دھاڑا. اس کی دھاڑ سنتے ہی بلال ڈر گیا. جیسے ہی بلال ڈرا وہ سائز میں چھوٹا ہو گیا اور درندہ پھیل گیا. درندہ ایک بار پھر دھاڑا. اس دفعہ پھر بلال خوف کے مارے اور چھوٹا ہو گیا اور درندہ سائز میں اور بڑا ہو گیا. تیسری دفعہ جب درندہ دھاڑا تو بلال اتنا چھوٹا ہوا اور خوف کے مارے کانپ کانپ کر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا اور درندہ اور بڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کریم کی آنکھ کھلی. اس نے دیکھا کہ بلال زمین پر سو رہا ہے. اس کے پاس ہی ایک درندہ بیٹھا ہے. کریم کو دیکھتے ہی درندہ دوبارہ دھاڑا. اس دفعہ پورے کانفیڈنس سے کریم نے درندے سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا چاہیے تمہیں؟ اتنا بولنا تھا کہ درندہ چھوٹا ہو گیا اور کریم پھیل گیا. پھر درندہ دھاڑا. اس دفعہ پھر کریم نے پورے کانفیڈنس سے بولا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے؟ درندہ اور چھوٹا ہو گیا مگر عادت سے مجبور تھا. پھر دھاڑا. اس دفعہ جب دھاڑا اور کریم نے اس کو پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں دھاڑ رہے ہو، تو درندہ اتنا چھوٹا ہو گیا جتنا کہ ایک چوہے کا سائز ہے. کریم نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ڈال کے زپ بند کر دی. اتنی دیر میں بلال بھی اٹھ گیا. بلال نے اس کو بتایا کریم کو کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا درندہ تھا. تو کریم نے زپ کھولی، اپنی ہتھیلی پر وہ درندہ رکھا اور اس کو دکھایا کہ تم اس کی بات کر رہے ہو. تو مائی ڈیئر ویورس، میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے خوف کو فیس کرتے ہیں، اپنے فیئرز کو فیس کرتے ہیں، تو وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور آپ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کو خوف زدہ کرتی ہے، اگر آپ بہت دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں تو کچھ دیر بعد وہ چیز خود خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گی. ایک خوف زدہ انسان حتیٰ کہ پتوں کے ہلنے سے ڈر جاتا ہے. وہ حتیٰ کہ اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی صحرا میں اکیلا بیٹھا ہے. میرے ایک بہت ہی پیارے بزرگ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچھو آپ کی گود میں ہے اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ گھنٹوں آپ کی گود میں رہے گا مگر آپ کو کاٹے گا نہیں. آپ کی گود میں پڑا ہوا بچھو بھی آپ کو اس وقت کاٹے گا جب اللہ کا حکم ہوگا. مائی ڈیئر ویورز، اللہ کا خوف ایک ایسا خوف ہے جو ہمیں ہر خوف سے نجات دلاتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیں تو ہر طرح کا خوف ختم ہو جائے گا. دعا سے خوف دور ہوتا ہے اور دعا کا حاصل بھی یہی ہے کہ یہ ہمیں ہر طرح کے خوف سے نجات دلاتی ہے. قرآن پاک میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں نہ تو ان کے دل میں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر. مجھے جب بھی کسی بھی طرح کا خوف گھیرتا ہے تو ایک دعا جو میں ضرور پڑھتی ہوں وہ دعا ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. میں یہ دعا پورے یقین سے پڑھتی ہوں، دل سے پڑھتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ میرا پروردگار واقعی میں میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے. میری دعا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو خوب نوازے، آپ کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے.
آمین. اللہ حافظ.